اللہ اللہ اللہ، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی شیعہ اپنی ہندوستان میں آمد، اپنی تاریخ کوئی نہیں بیان کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تاریخ بیان نہیں کر سکتے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ وہ اپنی تاریخ اس لیے بیان نہیں کرتے کہ اگر وہ اپنی تاریخ بیان کریں تو ان کا یوم ولادت تمہارے سامنے آ جائے گا۔ ان کا یوم ولادت تمہارے سامنے آ جائے گا کہ کب حنفی ہندوستان میں آئے، کون سا حنفی۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں، اللہ اللہ، ہم سے لڑنے کی بجائے اپنی تاریخ بیان کرو۔ بتاؤ سب سے پہلا کون سا حنفی ہندوستان میں آیا، کہاں آیا، کب آیا، کہاں آیا، کون آیا؟ بس میں نے 3 باتیں کی ہیں، میں نے 3 باتیں کی ہیں، کون آیا، کہاں آیا، کب آیا۔ یہ میں نے تاریخ آپ کے سامنے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دنیا کا کوئی پڑھا لکھا ہوا آدمی شمشاد سلفی کی اس بات کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں 2 صحابی آئے، مغیرہ بن ابی العاص ثقفی، حکم بن ابی العاص ثقفی۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ ہم ہندوستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال بعد موجود تھے۔ اللہ 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 اللہ۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم انگریزوں کی پیداوار ہیں، وہ آدمی لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے۔ اس کو تاریخ کا پتہ نہیں، اس کو تاریخ کا پتہ نہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے صحابہ آئے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے صحابی کیوں آئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میاں صاحب، ہم لوگ کوفے کی ڈاک نہیں مانتے۔ کوفے کی ڈاک بولو، او بولو، ہم کوفے کی ڈاک، چونکہ کوفے سے کبھی خیر کی خبر آئی نہیں، کوفے سے کبھی خیر کی خبر بولو، ہائے ہائے، جب کبھی خبر آئی تو مسلم بن عقیل، اور اس سے پہلے علی، مسلم بن عقیل، اور پھر حضرت حسین کے قتل کی خبر آئی کوفے سے۔ کوفے سے کبھی خیر کی خبر نہیں آئی۔ یہ حقائق ہیں۔ اس لیے ہم نہ کوفے کی ڈاک مانتے ہیں اور نہ کوفے کے کسی امام کو بولو۔ اب ڈرنے لگ گئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آہا، جناب حضرت فاروق اعظم کی خلافت میں یہ 2 صحابی آئے۔ اب ایک صحابی سندھ میں رہ گئے اور ایک صحابی اسی کشتی میں بیٹھ کے بمبئی کی طرف چل پڑے۔ اور بمبئی کی بندرگاہ، میں نے کتنے لوگوں سے پوچھا جو بمبئی کے علاقے سے حج کے لیے یا عمرے کے لیے آتے ہیں، حرمین میں ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ میں نے کتنے لوگوں سے پوچھا کہ بمبئی کی وہ بندرگاہ جس کا نام تھانہ ہے، کیا آج وہ بندرگاہ موجود ہے؟ آج بھی وہ بندرگاہ موجود ہے بمبئی میں، جہاں پر ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی نے جا کے اپنی کشتی باندھی۔ اور میں نے اسی لیے کہا ہے بمبئی کے راستے ہمارے لیے نئے نہیں ہیں، بمبئی کے راستے ہمارے لیے نئے نہیں ہیں، ہم پرانا راستہ جانتے ہیں۔ صحابہ نے ہمارے لیے راستہ متعین کر رکھا ہے، اور بمبئی کے راستے، اسی سمندر کے راستے بمبئی پہ
پہلے بھی حملہ ہوا، بعد میں اب دوبارہ بھی ہوگا۔ ہمارا تو راستہ متعین ہے، اصحاب محمد متعین کر گئے۔ اللہ 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 اللہ۔ بہرحال جناب حضرت فاروق اعظم کی خلافت میں 12 صحابی، بولو کتنے؟ بولو سارے بھائی، میں نے یاد کروا کے تمہاری جان چھوڑنی۔ 12 سے جناب حضرت فاروق اعظم کی خلافت میں کتنے صحابی؟ 12 صحابی بر صغیر پاک و ہند میں آئے۔ کتنے بولو؟ 12۔ اللہ اللہ اللہ۔ کتنے صحابی؟ 12۔ مجھے جتنی دفعہ بات دہرانی پڑی میں نے دہرانی ہے، لیکن تمہیں یاد کرا دیں گے۔ کتنے صحابی آئے؟ 12۔ اور 5 صحابی جناب حضرت عثمان کی خلافت میں آئے۔ 12 5 اور 3 صحابی جناب حضرت علی کی خلافت میں آئے، اور 4 صحابی جناب حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں آئے، اور 1 صحابی یزید کے دور حکومت میں آیا۔ 25 صحابہ سن 62 ہجری سے پہلے 25 صحابہ بر صغیر پاک و ہند میں کیا لے کے آئے تھے؟ مجھے بتائیے تو صحیح۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی۔ ہائے ہائے، اللہ اللہ اللہ۔ آہا، یہ 25 صحابی آئے۔ ایک دن میں سندھ میں تقریر کر رہا ہوں، چک آرائیاں سکھر کے قریب، چک آرائیاں سکھر کے قریب۔ اچھا، وہاں اکثریت سندھیوں کی میرے سامنے بیٹھی ہوئی۔ میں نے جب ان کو کہا نا، او سندھیو تمہیں مبارک ہو، تم کتنے مبارک ہو، تمہاری زمین کتنی مبارک ہے کہ اس زمین نے 25 صحابہ کے پاؤں بھی چومے، ہاتھ بھی چومے اور ماتھا بھی چوما۔ اللہ اللہ۔ 25 صحابہ، 25 صحابہ کی بات کر رہا ہوں، اور 92 ہجری میں 62 تک میں بات لے گیا ہوں، اب 92 ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ محمد بن قاسم، بتائیے کتنا لشکر تھا محمد بن قاسم کا؟ تاریخ میں جو روایتیں لکھی ہیں 12,000، ایک روایت 8,000 کی ہے، اور ایک روایت تاریخ معصومی کے مطابق ایک روایت 18,000 کی ہے، اور پچھلے سال کے اخبارات میں محمد بن قاسم کے لشکر کی تعداد 20,000 لکھی ہے۔ 20,000 ہوں، 18,000 ہوں، 12,000 ہوں، 8,000 ہوں، بس مجھے آپ یہ فرما دیں، اللہ اللہ، ذرا وہ منظر اپنے ذہنوں میں لاؤ، جب یہ 8,000 12,000 18,000 20,000 جب نماز پڑھتے ہوں گے، اللہ اللہ کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ اور سندھ کی زمین نے ہماری آمین کی آواز سنی، سندھ کے آسمان نے ہمیں اپنے نیچے رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا۔ کیوں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ 92 ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ جناب حضرت امام ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوئے۔ بولو اللہ 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 اللہ۔ جناب حضرت امام ابو حنیفہ بولو 80 میں پیدا ہوئے۔ میں 12 کی بات کر رہا ہوں، جب تم 12 سال کے تھے ہم 20,000 کی تعداد میں سندھ میں موجود تھے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جب تم 12 سال کے تھے، ہائے ہائے تمہارا لڑک پن تھا، ہماری جوانی تھی، ہمارے ہاتھ میں تلوار تھی، اور تم 12 سال کے بچے تھے۔ کوئی تردید کرے، کوئی تردید کرے۔ رجال السندھ والہند، العقد السمین،
ان دونوں کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہوئے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. جناب حضرت محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اللہ اللہ، بس ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. علماء تشریف فرمائیں، بولو محمد بن قاسم کی عمر کتنی تھی؟ 17-18 اللہ 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 اللہ، بس یہی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. محمد بن قاسم کی عمر اس وقت 26 یا 27 سال تھی. ماشاءاللہ. بولو کتنی تھی؟ 26. آئے ہائے، یہ آپ کی تاریخ جو اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، یا تمہارے پاس جو لائبریریوں میں کتابیں ہیں، ان میں سب میں 17 سال عمر لکھی ہے. اور یہ بھی لکھا ہے، کس میں لکھا ہے 26؟ بتاؤ. اچھا اچھا ماشاء اللہ، 26 یا 27 سال. اور پھر یہ بھی لکھا محمد بن قاسم داماد تھے حجاج بن یوسف کے، اور بھائی کے بیٹے تھے. نہ ان میں سے کوئی بات بھی صحیح نہیں. نہ داماد تھے نہ بھتیجے تھے، صرف ثقفی تھے. صرف بولو، صرف ثقفی تھے. آپ العقد الثمین میں یہ ساری باتیں میری پڑھیں گے. کہاں پڑھیں گے بولو؟ العقد الثمین میں آپ یہ ساری باتیں پڑھیں گے. میں اب واپس جانے لگا ہوں میاں صاحب مدینے. چلا جاؤں بولو، چلا جاؤں. آؤ سارے ہی چلیں، تصور میں چلیں، تخیل میں چلیں. لو جناب، قاری صاحب تقریر کر رہے تھے نا جناب حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا، انہوں نے تھوڑا سا اشارہ کیا. اللہ اللہ، پھر سلفی صاحب کے لیے تو میاں صاحب ایک مہمیز کا کام دے گئی وہ ان کی گفتگو. صبح کی نماز ہو رہی ہے، اللہ اللہ، صبح کی نماز کا ٹائم ہے. جناب حضرت فاروق اعظم مصلی پہ آئے. بولو، ابو لولو فیروز مجوسی کہاں چھپا ہوا تھا؟ ممبر کے پیچھے. ممبر کے پیچھے، اگلی صف میں. آخر چھپا ہوا تھا نا، کسی نے کہا محراب میں چھپا ہوا تھا. جی. بولو، یہی ہے نا، یہی ہے نا. اگر نماز کا وقت ہوتا کوفے والا تو ابو لولو چھپ سکتا تھا؟ ہائے ہائے، اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ. ابو لولو اگر کوفی نماز کا وقت ہوتا چھپ سکتا تھا؟ بولو. نماز غلس میں ہو رہی تھی، اسفار میں نہیں. نماز غلس میں تھی، اسفار میں نہیں تھی. ابو لولو نے وار کیا. کہاں لگا؟ ناف کے نیچے. بولو کہاں لگا؟ بولو بچوں، کہاں لگا؟ ہائے ہائے، اگر ہاتھ ناف کے نیچے ہوتے تو خنجر اس ہاتھ پہ لگتا، اس پہ لگتا، پھر جا کے لگتا. ہاتھ یہاں تھے، خنجر یہاں لگا. اللہ 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 اللہ. ہاتھ بولو، ہاتھ یہاں تھے، خنجر یہاں لگا. ہاتھ اگر یہاں ہوتے، دیکھ لو، ناف کے نیچے ہاتھ ہوتے تو خنجر بولو ہاتھ پہ لگتا، پھر دوسرے پہ لگتا، پھر کہیں جا کے تھوڑی بہت نوک. اب وہ تو ممکن نہیں، چونکہ ہاتھ میں ہڈیاں ہوتی ہیں. اب وہ تو ممکن نہیں، لیکن اگر امکان تسلیم کر لیا جائے تو پھر کہیں جا کے بولو تھوڑی سی نوک ناف پہ لگتی. لیکن ہاتھ یہاں تھے، خنجر یہاں لگا. بولو بولو، ہاتھ یہاں تھے، خنجر ناف کے نیچے لگا. نہیں سمجھ آئی بات؟ بات سمجھ نہیں آئی؟ اللہ اللہ، یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے. جاؤ جا کے کیا کہ تحقیق کرو. جناب حضرت عمر کو خنجر کہاں لگا؟ جو مہلک وار ہے وہ کہاں لگا؟ ناف کے نیچے لگا. ہاتھ سینے پہ تھے، خنجر بولو ناف کے نیچے لگا. اور ویسے بھی میاں صاحب، ویسے بھی اللہ اللہ،
دیوبندیوں کی بچیاں میری بچیاں، بولو ٹھیک، دیوبندیوں کی بچیاں بولو میری بچیاں، تیری تو بہنیں لگتی ہیں، سب کی کہنا میری بچیاں، بولو ٹھیک ہے، میری بچیاں، اور بریلویوں کی بچیاں میری بچیاں۔ الفاظ یاد رکھو، کل کوئی غلط معنی نہ پہنائے، دیوبندیوں کی بچیاں، بریلویوں کی بچیاں میری بچیاں۔ ہائے ہائے، میں کیوں کہہ رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ مجھے ان کے اوپر رحم بھی آتا ہے، ترس بھی آتا ہے، پیار بھی آتا ہے کہ میری بچیاں کھاتی ان کا ہیں، گاتی ہمارا ہے۔ بولو، ہائے ہائے، کہتی ہے ابا جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی بیٹی ہوں، لیکن ووٹ سیلفی صاحب کو دوں گی، ہاتھ نماز میں سینے پہ باندھوں گی، ہاتھ نماز میں سینے پہ باندھوں گی، ورنہ میں کہہ رہا ہوں اللہ اللہ، دنیا میں اللہ نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا کہ جو یہ ثابت کرے مرد کے لیے ناف کے نیچے اور عورتوں کے لیے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی کوئی روایت پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہ تقسیم اور صبح اسکولوں میں جتنے بھی لوگ، جتنے بھی بچے گناہوں سے پاک ہیں، معصوم بچے، بولیے صبح اسمبلی میں ان کے ہاتھ کہاں ہوتے؟ بولو، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میں۔ بولو، کبھی کسی بچے نے یہاں ہاتھ باندھ کے یہ دعا پڑھی؟ فطرت کے خلاف ہے، اور نماز میں تو بطور خاص فطرت کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں ہم لوگ، بولو، نماز میں ہم لوگ کیا کرتے؟ معافی مانگتے ہیں اللہ سے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کی طلب کرتے ہیں۔ بتائیے اللہ سے یا کسی انسان سے معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ ابا جی معاف کر دیں، یہی ہے نا؟ بول لو، ابا جی یہی ہے نا؟ یا کوئی اور طریقہ تو بتائے۔ کبھی کسی نے دیکھا ابا جی معاف کر دو؟ بولو، ابا جی معاف کر دو، ابا جی معاف کر دو، آہا، فطرتی طریقہ، ابا جی معاف کر دو۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا سلفی صاحب ہماری نمازیں کیا ہیں؟ بس ہم لوگ تو ٹکریں مارتے ہیں، نماز قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ میں نے کہا یہ بالکل شیطانی خیال ہے، بالکل، بولو، یہ شیطانی خیال ہے۔ ہائے ہائے، وہ نماز کیا ہے؟ وہ نماز کیا ہے؟ مجھے بتائیے تو صحیح۔ ہم پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھے جا رہے ہیں، جس کی پڑھ رہے ہیں، جس کی نماز پڑھی جا رہی ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، بولتا ہی نہیں آگے سے۔ ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ بولتا ہی نہیں۔ یاد آئی اس نماز کا فائدہ کیا؟ آؤ اہل حدیث کی نماز دیکھو، اللہ اکبر، سبحانک اللہم اللہم باعث بینی، پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آہا، مزہ آ گیا، آسمان سے آواز آتی ہے حمیدانی عبدی، حمیدانی، آہا، یہ دیکھیے نماز، الحمدللہ رب العالمین، آہا، جواب آیا حمیدانی عبدی، حمیدانی، بولو، حمیدانی عبدی۔ آگے کیا؟ الرحمن الرحیم اثنا الی عبدی۔ ہائے ہائے، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور آگے کیا ہے؟ مالک یوم الدین۔ اللہ اللہ اللہ، اب تو میاں صاحب کمال ہی ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں مجدانی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ جب تمہاری نماز میں اللہ کی طرف سے یہ جواب آئے گا، وہ نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تم نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھو اور پھر کہو کہ جی ہم ٹکرے مارتے، اب بالکل سچ ہے، آپ ٹکرے مار رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بات ایسی ہی ہے۔
اس سے زیادہ بات نہیں. آگے دیکھیے ذرا قرآن. اللہ 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 اللہ.